عوام کا سننا تھا کہ حاکم وقت غصے سے جھلا اٹھا۔ اس نے اپنے نمائندہ درباری سے پوچھا، مگر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ درباری نے بتایا، جناب عالی، اس درویش لال شہباز قلندر نے اپنے ایک مرید کو حکم دیا کہ اس خوان کو قریب ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جن اشیاء کو آگ جلانے اور حتیٰ کہ پگھلانے میں بہت دیر لگاتی ہے، وہ تمام زر و جواہر لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گئے۔ بلا شبہ اس جادوگر کا مقابلہ کرنا از حد مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ اس درویش کو اپنے حال میں ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مصیبت کھڑی ہو جائے اور وہ ہم پر ایسا حملہ کرے کہ ہم اس کا جواب بھی نہ دے سکیں بلکہ نقصان اٹھائیں۔ حاکم وقت گرجا، خاموش ہو جاؤ بزدل اور کم ہمت درباری، تم جیسے گیدڑ کی ہمارے دربار میں کوئی ضرورت نہیں، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہم تیری گردن اڑانے کا حکم دیں، مگر تمہاری سابقہ خدمات کو دیکھتے ہوئے تمہیں صرف برخاست کیا جاتا ہے اور تم سے تمام مراعات واپس لی جاتی ہیں۔ اسی لمحے یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد حاکم وقت نے اپنے مصاحبین خاص کا بند کمرے میں اجلاس طلب کیا اور ان سے طویل مشاورت کی۔ مصاحبین نے حاکم وقت کو کہا، ہماری سلطنت میں ایک سے بڑھ کر ایک نامور اور ہنر مند جادوگر موجود ہے۔ اس کمزور درویش لال شہباز سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ جادوگروں کی خدمات حاصل کی جائیں تو بڑی آسانی کے ساتھ اس جادوگر درویش کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ اس کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے بعد حاکم وقت نے اپنی سلطنت کے ماہرین علم نجوم کو ایک بار پھر بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے پھر اپنے ذائچے بنائے، عقل کے گھوڑے دوڑائے اور آخر کار حاکم وقت کو مشورہ دیا، مہاراج، ہماری رائے تقریباً پہلے ہی کی طرح ہے۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اس درویش کو کچھ نہ کہا جائے، اسے کسی اور جگہ جانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اگرچہ وہ آپ کی سلطنت و حکومت کے لیے خطرہ ہے، مگر یہ خطرہ مزید بڑھ جائے گا جب آپ اس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ بلکہ ہم تو آپ سے یہی کہیں گے کہ اس کے جس مرید کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے اسے بھی فوری طور پر رہا کر دیا جائے، کیونکہ اس کی قید پر اس کے درویش مرشد لال شہباز سخت نالاں ہیں، جبکہ اس کی ناراضی کسی طرح بھی آپ کے حق میں نہیں۔ آپ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس طرح آپ پر آنے والی مصیبت ٹل جائے۔ مگر حاکم وقت نے نجومیوں کا مشورہ قبول کرنے کی بجائے بپانگ دہل اعلان کیا، ہم اس درویش کو دیکھ لیں گے، ہم اسے یہاں سے بھگا کر دم لیں گے۔ تم نجومی لوگ تو بے وقوف اور بزدل ہو، عجیب احمقانہ مشورہ دے رہے ہو، ہماری غیرت و شان و شوکت کے خلاف رائے دیتے ہو۔ جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ اور اپنے اپنے گھروں کی راہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شاہی جلال جوش میں آ جائے اور ہم تم سب کو تختہ ادار پر لٹکانے کا حکم دیں، کیونکہ ہمارے نزدیک بزدلوں کی صرف یہی سزا ہو سکتی ہے۔ حاکم وقت کی دھمکی اور حکم پر تمام نجومی شاہی دربار سے چلے گئے، مگر راستے میں سب کی زبان پر یہی الفاظ تھے، حاکم وقت نے خواہم خواہ ضد دکھا کر اپنی عبرتناک شکست کو دعوت دی ہے۔ ہمارا کام اپنے علم کے مطابق حاکم وقت کو جائز اور صحیح مشورہ دینا تھا، وہ ہم نے دے دیا، اب اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ اس پر عمل کرے نہ کرے۔ اس مرد درویش کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست تو حاکم وقت کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، تاہم یہ بھگوان کی عنایت ہے کہ ہماری جاں بخشی ہو گئی، ورنہ ہم مفت میں جان گنوا بیٹھتے۔ نجومیوں کے جانے کے فوراً ہی بعد حاکم وقت نے جیل کے ناظم کو بلوایا۔ جب وہ حاضر ہوا تو اسے حکم دیا، اس درویش کو مزید زنجیروں میں جکڑ دو، اس کی کوٹھڑی پر مزید تالے لگا دو اور اس کے کوڑوں کی سزا میں مزید 10 کوڑوں کا اضافہ کر دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مرشد کے پاس کیسے جاتا ہے اور اس کا مرشد اسے کیسے اپنے پاس بلواتا ہے۔ خبردار، اس قیدی پر کڑی نظر رکھنا، یہ اگر کہیں ادھر سے ادھر ہو گیا تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ جیل کے ناظم نے کہا، مہاراج، آپ کے حکم کی تعمیل میرا فرض اولی ہے، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہوگی، آپ مطمئن رہیے۔ جیل کے ناظم نے شاہی دربار سے رخصت ہو کر جیل پہنچتے ہی درویش کے مرید قیدی کی زنجیروں میں اضافہ کر دیا، اس کی کوٹھڑی پر 2 تالے اور لگا دیے
اس کے بعد اس نے 2 پہرےدار اور مقرر کر دیے اور قیدی کو کوڑے لگانے والے کو حکم دیا، کل سے اس قیدی کو معمول کے کوڑوں کے علاوہ 10 کوڑے مزید رسید کرنا۔ ان احکامات کے بعد وہ اطمینان سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اور پھر اگلا روز آنے سے پہلے ہی اس دن رات کے پچھلے پہر مرید قیدی نے یکا یک ایک آواز سنی، میرے پیارے مرید جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے یہ آواز سنتے ہی زوردار لہجے میں نعرہ لگایا، مرشد جی میں ابھی آ رہا ہوں۔ اور پھر اس نے دیکھا بھی اور محسوس بھی کیا کہ اس کے بدن پر لپٹی سخت اور مضبوط لوہے کی زنجیریں ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر میں تمام زنجیریں ٹوٹ کر کوٹھڑی کے فرش پر گر پڑیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اعانت الہی ہے، رحمت خدا بندی جوش میں ہے اور اسے خود بخود رہائی مل رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے تمام تالے پلک جھپکنے میں ٹوٹ کر دور جا گرے۔ اب وہ تنگ کوٹھڑی سے نکل کر باہر کی کھلی فضا میں آ چکا تھا۔ جیل کے پہرےدار گہری نیند میں مست خراٹے لے رہے تھے۔ وہ جیل کی بیرونی آسمان سے باتیں کرتی دیوار کے پاس پہنچا تو دیوار میں یکا یک شگاف پڑ گیا اور وہ اس میں سے گزرتا ہوا جیل سے باہر آیا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک سمت چلنا شروع کر دیا۔ اس کے کانوں میں بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں اس کے مرشد کی آواز اب بھی گونج رہی تھی، میرے پیارے مرید میرے پاس جلد پہنچو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ آوازیں اس کے کانوں سے ٹکراتی تو وہ پکار اٹھتا، مرشد جی میں آپ کے پاس پہنچنے ہی والا ہوں۔ اور چلتے چلتے بالآخر وہ اپنے پیر و مرشد کے خیمے تک پہنچ گیا۔ درویش مرشد نے وہاں موجود اپنے مریدوں کو پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ میرا ایک مرید خاص جیل کی تمام زنجیروں اور دیواروں دروازوں کو توڑتا ہوا میرے پاس آ رہا ہے، میں اس کے انتظار میں ہوں۔ اور پھر جیسے ہی قیدی مرید وہاں پہنچا تو تمام مریدوں نے آگے بڑھ کر اس کا خیر مقدم کیا اور اس قدر شدت و قوت ایمانی کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ در و دیوار گونج اٹھے۔ مرشد نے اٹھ کر اپنے ارادت مند کا استقبال کیا، اسے گلے سے لگایا اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں۔ اس کے لیے کھانے کا خاص اہتمام کیا گیا، مخصوص چٹائی کا انتظام کیا گیا اور پھر مرید و مرشد نے کھل کر راز و نیاز کی باتیں کیں، رب کریم کے فضل و کرم کی باتیں کیں اور خدا کی راہ میں ایک ظالم حاکم وقت کے ظلم و ستم پر رب کریم کی طرف سے عطا کردہ جذبہ استقلال و استقامت اور صبر و ثابت قدمی کی باتیں کیں، رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا اور نوافل ادا کیے۔ مرشد نے مرید سے کہا، عزیز من تمہاری آزمائش کے لمحات ختم ہوئے، تم اپنی آزمائش میں سرخرو ہوئے، تمہارے اور ہمارے دشمنوں کی ہلاکت و ہزیمت قریب ہے، ظلم کو ایک نہ ایک دن مٹنا ہوتا ہے، اب ظالم کے دن گنے جا چکے ہیں، صبر و شکر کے ساتھ زمانے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے جاؤ، وہ وقت بہت جلد آئے گا جب ہمارا دشمن کیفر کردار کو پہنچے گا۔